الصلاة خير من النوم۔ خواتین و حضرات، جنات ہماری اس ظاہری دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بلکہ سورۃ الجن کے نام سے تو قرآن پاک میں ایک پوری سورت ان کے حوالے سے ہے۔ ہماری ظاہری دنیا کے بالکل متوازی ان کی اپنی ایک دنیا ہے، اور عمومی طور پر جنات اور دوسری مخلوقات کو کروسوبل یعنی اپنی حدیں پار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن شاذ و ناز ایسے واقعات ضرور ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ مخلوقات انسانوں کو تنگ کرتی ہے، کیونکہ ان میں بھی انسانوں کی طرح دو گروہ رحمان اور گروہ شیطان ہوتا ہے۔ نیک اور برگزیدہ جنات اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تابع داری کرتے ہوئے کبھی انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، جبکہ شیطان کے پیروکار انسانوں کی اس دنیا میں مداخلت کرنے کی جرت کیا کرتے ہیں۔ آج کے اس موضوع میں اپنی ویڈیو کی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، کچھ روز قبل ہندوستان میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ جہاں کئی سو سال پرانی مغلیہ دور کی مسجد میں جب پہلی بار اذان دی گئی تو کچھ ایسی آوازیں سنائی دی جس پر کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور وہ اپنی زبان میں انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ منظر بذات خود دیکھیں، پھر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے جس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب مؤذن صدیوں سے ویران مسجد میں اذان دے رہا تھا تو یہ جنات کی آواز نہیں تھی، بلکہ مسجد کے اندرونی گنبدوں سے اسی کی آواز پلٹ کر آ رہی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہ مبہم تھے، واضح سنائی نہیں دی گئی، یہ جنات کی آواز تو ہرگز نہیں تھی، لیکن مغلیہ دور کے فن تعمیر کا ایک عجوبہ ضرور تھا، کیونکہ اس دور کی جتنی بھی مساجد ہیں، چاہے لاہور کی بادشاہی مسجد ہو یا مسجد الوزیر خان کے انجینئرنگ اور ڈیزائن کے ایسے شاہکار تھے کہ اس دور میں بجلی اور لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کے باوجود امام مسجد کی تلاوت کی آواز اندر موجود تمام نمازیوں تک پہنچا کرتی تھی، کیونکہ مغلیہ دور کے تمام مساجد کو اسی صورتوں میں ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ آواز ان گنبدوں میں موجود خلا کے ذریعے گونجتی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی جائے، اور وائرل ہونے والی یہ ویڈیو بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصہ قبل پاکستان کے شہر مسجد قصور کے حوالے سے بھی ایک بات مشہور ہوئی تھی کہ یہاں جنات بسیرا کرتے ہیں اور باقاعدہ یہاں اذان دیتے اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد تو مشہور ہی جنات والی مسجد کے نام سے ہے، اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ سینکڑوں برس پرانی مسجد ہے۔ جنات کی وجہ سے پہلے یہاں پر خوف کا اتنا راز تھا کہ خانہ خدا میں کوئی نماز ادا کرنے نہیں آیا کرتا تھا۔ محض گاؤں وغیرہ کے لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے یہاں چراغ جلاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے یہاں پر با جماعت نماز کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی یہاں پر اندھیرا ہونے کے بعد نماز عشاء با جماعت ادا نہیں کی جاتی۔ علاقے میں رہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقت جنات کی عبادت کا ہوتا ہے، چنانچہ وہ مسجد کو ان کے لیے خالی رکھتے ہیں۔ اب اس مسجد میں کیا واقعتاً جنات کا بسیرا ہے یا نہیں، وہ یہاں پر اذان دیتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں، آج تک کسی نے نہ تو کوئی آواز سنی اور نہ ہی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے، لیکن ہم اس کو مکمل طور پر ضعیف الاعتقادی کہہ کر جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جنات کا ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
قصور کی اس مسجد کا تو پتہ نہیں، لیکن سرزمین حجاز میں مسجد جن کے نام سے ضرور ایک مسجد موجود ہے، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جنات کی ایک جماعت نے ایمان قبول کیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے بھی آیا کرتی تھی۔ لیکن آج سعودی عرب کی اس مسجد جن کے ساتھ کسی قسم کی پرسریریت وابست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پانچوں وقت با جماعت نماز ادا بھی ہوتی ہے اور اذان کی صدا بھی بلند ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، سعودی عرب کا ذکر چل رہا ہے تو چلیے آپ کو جنات سے جڑا ہوا اور مسجد میں منسلک ایک ایسا ہی واقعہ دکھاتے ہیں اور سناتے بھی ہیں کہ جب ایک مسجد میں با جماعت نماز کے دوران امام نے جنات کے متعلق آیت تلاوت کی تو پیچھے جماعت میں کھڑے ہوئے ایک شخص کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، اور بہت سے لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ اس شخص پر ضرور کسی جن کا قبضہ تھا، اور جب اس نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ یہ منظر آپ دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو جنات اور انسانی کے تعلق سے متعلق لاہور کا ایک واقعہ سناتے ہیں جس نے آج تک لوگوں کو حیران کر رکھا ہے۔ اس واقعے کا انکشافات لاہور کے ایک بڑے دینی مدرسے جامعہ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے میاں اشرف نے کیا۔ عرض کیا، میاں اشرف نے بتایا کہ انہوں نے مازیہ اشرفیہ میں مولانا عبید اللہ سودین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ دوران تعلیم انہوں نے کئی لوگوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جنات بھی ان کے استاد محترم کے شاگرد ہیں۔ میری جنات دیکھنے کی تمنا تھی، میں نے کئی مرتبہ دوستوں سے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن ہر بار اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ میاں اشرف کہتے ہیں کہ ایک روز ہمارے استاد جو ہم پر بہت شفقت فرماتے تھے، انہوں نے میرا شوق دیکھ کر مجھ سے کہا کہ میاں اشرف، بات ایسی ہے کہ جب سے استاد محترم نے حکم فرمایا ہے اب جنات طالب علم ظاہر ہو کر کلاس میں نہیں بیٹھتے، اور اگر کوئی انسانوں کی طرح ہم میں موجود ہوتا ہے تو اسے اپنی جناتی جبلت کو ہر حالت میں قابو رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد محترم سے جنات پر ظاہری شکل میں ظاہر ہونے پر پابندی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے وہ واقعہ بھی بیان کر دیا کہ جس کے بعد جنات پر انسانی طالب علموں کی طرح سامنے ظاہر ہو کر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک روز ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ موجود تھے، اس وقت 10-12 طالب علم وہاں قرآن پاک کی تلاوت حاصل کر رہے تھے۔ اس روز ہمارے استاد محترم کی طبیعت بھی خراب تھی اور وہ صرف آرام فرما رہے تھے۔ موسم گرمی تھا لیکن بارش کی وجہ سے گرمی کا زور کم ہو گیا تھا۔ اچانک استاد محترم کی بلا حضرت مفتی عبید اللہ نے ایک طالب علم سے کہا کہ وہ پنکھا بند کر دو۔ طالب علم نے آپ کا حکم سنتے ہی حضور کہا اور پھر اس نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی جانب بڑھایا جو اس سے 10 فٹ دور دیوار پر 4 فٹ اونچا لگا ہوا تھا۔ طالب علم کی یہ حرکت دیکھ کر سبھی ساتھی دم بخود رہ گئے اور خوف سے ان کی آنکھیں باہر آ گئی، کیونکہ نہ جانے وہ طالب علم اس دن کچھ کیا خیال میں تھا جو اس کا بازو سوئچ بورڈ تک لمبا ہو گیا اور اس نے سوئچ نیچے کر کے پنکھا بند کر دیا۔ استاد محترم بتاتے ہیں کہ اس طالب علم کی یہ حرکت دیکھ کر مفتی عبید اللہ نے اسے سخت سنجش کی اور بالآخر اسے مدرسے سے نکال دیا گیا۔
میاں اشرف کو ان کے استاد نے بتایا کہ اس روز ہم پر انکشاف ہوا کہ وہ طالب علم جنات میں سے تھا اور وہ جیسے کئی جنات ہمارے ساتھ مدرسے میں قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن پھر ہم نے کبھی کسی جن زادے کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا۔ البتہ جب وہ استاد محترم کے پاس چیت کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ استاد محترم کے ساتھ کوئی سرگوشی فرما رہا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور ناظرین گرامی، میاں اشرف کے بیان کردہ اس واقعے میں حقیقت کتنی ہے، صداقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، مگر بہرحال اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ جنات اپنا وجود ضرور رکھتے ہیں اور بعض اوقات اپنی ظاہری اشکال میں بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اسلامی عقائد میں جنات کا وجود متحقق کا طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن پاک کی 8 سورتوں میں 12 مرتبہ اور سورہ جن میں 15 مرتبہ مذکور ہے۔ بعض محققین روایت کرتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے بنا دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں اس کے ذکر کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے انسان کو خنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا۔ ابلیس کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی انکار کی یہی وجہ تھی کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، بے شمار آیت اور احادیث ہیں اور تاریخی روایت ہیں کہ جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جنات اپنا وجود رکھتے ہیں اور بعض اوقات ظاہری اشکال میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ جنات دیکھا ہے تو اس کے اس دعوے کی صداقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔